اسی طریقے سے ایک اور بات کہ عمرو بن جموح یہ بنی سلمہ کا سردار تھا. اس نے اپنے گھر میں ایک لکڑی کا بت بنایا ہوا تھا, اس کا بھی نام منات رکھا تھا. لکڑی کا بت تھا, اس کی پوجا کرتا تھا. تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ حج کے موقع پر جا کر کے مسلمان ہوئے, جن میں معاذ بن جبل اور عمرو بن جموح کا بیٹا بھی تھا. اسلام قبول کر لیا اور چند کئی لوگوں نے اسلام قبول کیے. تو اب ان لوگوں نے ایک کام کیا کہ کسی طریقے سے اس کو بھی سدھارا جائے. اب سدھارنے کے لیے وہ لوگ کیا کیے, جو لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو عمرو بن جموح جو کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا بت اس کی عبادت کرتا تھا, اس کی پوجا کرتا تھا, ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہر رات اس کے گھر جاتے اور گھر جانے کے بعد اس کا جو لکڑی کا بنا ہوا بت تھا اس کو اٹھا کر کے لاتے اور محلے میں جہاں کوڑا کرکٹ جس گڈھے میں ڈالا جاتا تھا اس بت کو لے جا کر کے گڈھے میں ڈال دیتے. صبح کو جب یہ شخص اٹھتا اپنے بت کی عبادت کرنے کے لیے جاتا تو اپنے معبود کو, اپنے خدا کو اپنی جگہ پر نہیں پاتا تو بڑا پریشان ہوتا کہ اے خدا, تیرے ساتھ کس نے ایسی زیادتی کر دی ہے, کون ہے جو تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیا ہے. وہ اپنے خدا کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محلے میں جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں میرا خدا منہ کے بل اوندا پڑا ہوا ہے. اپنے خدا کو ایسی بری حالت میں دیکھتا ہے تو اٹھاتا ہے, گھر لے کر کے آتا ہے, صاف کرتا ہے, اس کو اچھی طرح سے عطر لگاتا ہے, خوشبو سے معطر کرتا ہے, پھر اس کو ایک جگہ پر, وہ بلند جگہ پر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تیرے ساتھ یہ کون کر رہا ہے, جو بھی ایسا کر رہا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے میں اسے ذلیل اور خوار کر دوں گا. خیر پھر وہ دن گزرتا ہے, رات ہوتی ہے, یہ لوگ پھر رات میں جاتے ہیں, اس کے بت کو اٹھاتے ہیں اور بت کو اٹھا کر کے کوڑا میں ڈال دیتے ہیں. صبح ہوتی ہے, وہ ایسے ہی جاتا ہے, نکال کے لاتا ہے, صاف کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کون کر رہا ہے, لیکن معلوم ہو جائے تو اسے ذلیل اور خوار کر دوں گا. جب کئی رات یہ معاملہ پیش آیا تو اب یہ شخص جھنجلا کر کے, غصے میں آ کر کے اپنے بت کے گلے میں تلوار لٹکا دیتا ہے, اپنے خدا کے گلے میں تلوار لٹکا دیتا ہے اور تلوار لٹکا کر کے کہتا ہے اے خدا, مجھے نہیں معلوم رات کے کسی حصے میں کون تمہیں اٹھا کر کے لے جاتا ہے, میں تمہیں تلوار یہ دے رہا ہوں, میں تجھے یہ تلوار دے رہا ہوں. واللہ انی لا اعلم من یصنع بک ما ترى, خدا کی قسم میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہ کون معاملہ کر رہا ہے, تجھے کون اٹھا کر کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دے رہا ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, میں اس بات کو نہیں جان رہا ہوں. فَإِن كَانَ فِيهِ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ فَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ. وہ کہتا ہے کہ یہ تلوار میں نے تیرے گلے میں لٹکا دی ہے تو اپنی حفاظت خود کر, تو اپنی عبادت خود کر, اس لیے کہ میں نہیں جان رہا ہوں کہ تجھے کون اٹھاتا ہے, پورا کرکٹ میں پھینک دیتا ہے, میں نے تیرے گلے میں تلوار لٹکا دی ہے, تجھے جب کوئی اٹھانے کے لیے آئے تو اپنی عبادت خود کیا کریں. اب وہ تلوار لٹکا کر کے پھر چلا جاتا ہے سونے کے لیے. رات کے کسی پر وہی لوگ آتے ہیں, آنے کے بعد تلوار سمیت اس کے خدا کو اٹھاتے ہیں اور خدا کو اٹھانے کے بعد باہر لے کے جا کر کے اس کے خدا کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور اسے ایک گلیز جگہ پر, گندی جگہ پر پھینک دیتے ہیں. صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا خدا پھر اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. پھر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے. جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا خدا ایک گندے نالے میں گلیز جگہ پر پڑا ہوا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ اس کو کسی ایک مردار کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے, تو جب اپنے خدا کی یہ حالت دیکھتا ہے, تلوار دے کر کے آیا تھا کہ اپنی حفاظت کرو, خدا کی اپنی یہ حالت دیکھتا ہے تو اب اس کے آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں. اب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ رہے ہیں کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے وہ میری حفاظت کیا کرے. جو خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر پا رہا ہے, اپنی سیفٹی کچھ نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ میری حفاظت کیا کرے گا, وہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا, کیا وہ مجھ سے کیوں نقصان کو دور کر پائے گا. اب اس کے عقلوں سے پردے ہٹے تو وہ شخص اسلام قبول کر لیتا اور مسلمان ہو گیا. تو ایسے بے شمار واقعات پیش آئے جب انہوں نے اپنے بتوں کو عاجز دیکھا کہ ان کے بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اپنے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا.